اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن اہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے ایک نشست پہلے روزے کے مصالح اور حکمتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن کریم کی زبان میں یہ کہا گیا تھا کہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد اور منشأ تشریع اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون۔ تقوی جیسے کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا مزاج انسانی بنانے کا نام ہے، ادائیگی عبادات کا نام نہیں ہے۔ تقوی کی تین شکلیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ ایک عوام کا تقوی ہوتا ہے، ایک خواص کا تقوی ہوتا ہے، اور ایک اخص الخواص کا تقوی ہوتا ہے۔ جیسے دواؤں کے ڈوز الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ماہر طبیب انسان کی انرجی، اس کا ویٹ اور اس کی صحت کو اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے۔ وہ اطباء بے وقوف سمجھے جاتے ہیں جو ہر قسم کے مریض کو ایک ہی طرح کی دوا دے کر تشفی اور علاج پہنچانے کی کوشش کریں۔ ویسے ہی علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا کہ عوام کا تقوی تو صرف اتنا ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں کفر کے مقابلے میں بھی تقوی کا لفظ آیا ہے۔ لیکن سماج میں دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے۔ خواص کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو اور ان کے فرائض کو ادا کر کے ان کے نواہی کو اور ان کے محرمات کو اور انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ خواص کا تقوی ہے، اس پر اکتفا کیا جانا چاہیے، اس سے زیادہ کا انہیں مکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو انسانی سماج میں دوسری قسم کا جو طبقہ ہے خواص کا، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تلمید رشید تھے، ہمارے استاذ بھی تھے اور استاذ الاساتذہ تھے، حضرت مفتی بیمات صاحب نور اللہ مرقدہ۔ ان سے ہم فلاح دارین کی زندگی میں تربیتی اور اصلاحی بیانات میں ایک جملہ بار بار سنتے تھے۔ حضرت جامعہ فلاح دارین کی مسجد میں بیٹھ کر فرماتے رہتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا عن قریب کہ جس میں ایک شخص اگرچہ نوافل کو ادا نہ کرے، فرائض کی ادائیگی ہی پر اکتفا کر لے اور نواہی سے اور محرمات سے بچ جائے، چاہے چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی اس سے سرزد ہو جائے، پھر بھی اس کو ولی اللہ کا لقب دینا چاہیے۔ دور پرفتن میں اتنا بھی اگر انسان کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تیسری قسم اخص الخواص کا طبقہ، اخص الخواص کا تقوی۔ اخص الخواص کا تقوی یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر ایسی چیز سے خالی کر دینا جو اللہ کے علاوہ کی طرف مائل کرے، جو اللہ کے علاوہ کی طرف ہمیں متوجہ کرے، یعنی اپنے دل کو محبت الہیہ اور محبت نبویہ سے مملوء کرنا اور اپنے دل کو اللہ رسول کے علاوہ کی محبتوں سے خالی کر دینا،
یہ بہت بڑے درجے کا تقویٰ ہے، یہ اخص الخواص کا تقویٰ ہے کہ پھر انہیں ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ یہ تقویٰ تینوں قسم کا الگ الگ طبقات کے اعتبار سے جب انسان کے اندر آتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی سننا ہے کہ اس تقوی کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، خود تقوی سے انسان کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا ملتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے قرآن کریم کی متعدد اور متنوع آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ جو ایسی چیزیں اس نے کتابوں میں نہ پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر اس کا ورود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اوپر الہام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم تو آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے بہت کم دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہوئے آپ بہت کم نظر آتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے نقوش کم پڑھے ہیں لیکن نفوس بہت پڑھے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس کو ایک دوسری تعبیر میں ارشاد فرمایا ہم نے کتب چھوٹے کاف سے اور چھوٹی تا سے تو کم پڑھی ہیں لیکن ہم نے کتب بڑا قاف اور تا ان کو زیادہ دیکھا ہے، اور کتب کے پاس رہ کر، نفوس کے پاس رہ کر، انفاس قدسیہ کی صحبت میں رہ کر دل بنتا ہے اور وہ تقویٰ منتقل ہوتا ہے نسبتوں کی برکت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی علوم اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہمارے بڑے یہ کئی جلدوں میں کتابیں لکھ گئے اور پھر بھی نہیں تھکے، اور ان کی ایک ایک سطر چاہے انہوں نے شرح میں لکھی ہو لیکن وہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے کئی ضخیم جلدوں میں اور کتابوں میں کام کیا، اس لیے کہ ان کا وہ علم لدنی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی کے ساتھ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کو جوڑا ہے۔ دوسرا فائدہ تقوی کا قرآن مجید کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، جس فائدے کے حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان قوت ممیزہ پا لیتا ہے اور دیگر حیوانات سے الگ ہوتا ہے، وہ ہے اس کو قوت فرقان کا حاصل ہونا، قوت تمیز کا حاصل ہونا، خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، صدق اور کذب کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان اس کو فرق کرنے کی طاقت کا میسر ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو قوت فرقان، جس کی تفسیر علماء نے فرمائی کہ قوت تمیز عنایت فرمائیں گے، اور جس شخص کو قوت تمیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا احساس اندر سے جاگتا ہے اور پھر وہ گناہوں کے کام کی طرف منتقل یا مائل نہیں ہوتا، اس کا دل اس کو اندر سے کھٹکا لگاتا ہے، اور جس کو قوت تمیز حاصل نہیں ہوتی چاہے اس کے پاس کتنا ہی علم ہو لیکن وہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت تمیز کو مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جب یہ قوت تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے، شیطان جب اس پر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو برائیاں نیکیاں معلوم ہونے لگتی ہیں اور نیکیاں برائیاں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اللہ پاک اس کو ارشاد فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اور فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تو قوت تمیز تقوی کی برکت سے حاصل ہوتی۔ ایک بہت بڑا فائدہ تقوی کی برکت سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی معیتیں ہیں، ایک معیت عامہ جو دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہے، نگہداشت، حفاظت اور اس کا مراقبہ، اس کا پیچھا کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک معیت خاصہ ہے جو مدد، نصرت اور
اس کے ہمہ جہتی شرور سے حفاظت کرنے اور ہمہ جہتی خیر اس کو بہم پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ معیت خاصہ کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ جو ہم لوگ تعویذوں کی شکل میں تلاش کرتے ہیں وہ تقوی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ ہے رزق میں برکت، آسمان اور زمین کے خیرات اور برکات کے سرچشموں کا کھل جانا اور اس کا پھوٹ پھوٹ کر انسان کے لیے میسر ہونا۔ اس کو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بہت غور طلب آیت کریمہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ صرف مکہ کو اور مدینہ کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا روئے زمین کی جتنی بھی آبادیاں ہیں تمام کی تمام آبادیوں کے لوگ آمنوا واتقوا، اگر ایمان لے آئیں اور تقوی پر آئیں، یعنی اللہ کے اوامر کا اس کو بجا لانے کا جذبہ پیدا کر کے اس کو بروئے کار لائیں اور اس کے نواہی سے بچیں، تو کتنی شاندار فائدے کی بات فرمائی گئی کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمانوں سے برکتوں کو کھول دیں گے۔ برکات جمع کا لفظ ہے، اور فتحنا اللہ تعالیٰ جمع متکلم کے ساتھ اپنی شان جلالی کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں کی اور زمینوں کی برکتوں کو ان کے لیے کھول دیں گے۔ آج انسان برکت کے لیے تعویذ مانگتا پھرتا ہے، برکت کے لیے دعائیں کرتا پھرتا ہے، برکت کے لیے لوگوں کے پاس نہ جانے کس قسم کی دعائیں اور کس قسم کے علاج تلاش کرتا ہے۔ اس آیت پر آئیے اور اپنے آپ کو تقوی پر لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ تقوی روزوں کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ تمام فوائد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا استحضار کر کے روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ آدمی کے سامنے جب منافع اور فوائد ہوتے ہیں تو پھر اس کو اس کام کے کرنے میں لطف ملتا ہے اور اس کی راہوں میں آنے والی تعب، تکان، حرارت، شدت جوع اور شدت عطش کو وہ بخوشی منظور کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس کو پھر حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔